سنسان سڑک پر ایک گاڑی رات کے سناٹے کو چیرتے ہوئے تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پوری سڑک پر صرف ایک یہی گاڑی تھی جو سفر کر رہی تھی اور دور دور تک کسی بھی انسان کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس تھا تو سڑک کے دونوں اطراف گھنا اور خوفناک جنگل، جس کی طرف ایک نظر بھی اٹھ جائے تو روح کانپ جاتی تھی۔ اس گاڑی میں علی، اس کی رفیقہ حیات رافیہ اور اس کا 3 سال کا بیٹا عاشر تھے۔ رافیہ اور عاشر سفر کی تھکان سے سو چکے تھے۔ علی اکیلا جاگ رہا تھا اور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ علی جلد سے جلد اس علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ دراصل یہ لوگ ایک دوست کی شادی سے، جو دوسرے شہر میں تھی، سے لوٹ رہے تھے اور شادی کا فنکشن ختم ہونے میں رات زیادہ ہو گئی تھی۔ علی کو اپنے گھر تک جانے کے لیے 2 راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ ایک راستہ مختلف گنجان آباد علاقوں سے ہوتا ہوا جاتا تھا اور لمبا تھا، جبکہ دوسرا راستہ بائی پاس تھا، جو ایک سنسان راستہ تھا لیکن چھوٹا راستہ تھا۔ بائی پاس رات کے وقت کوئی بھی استعمال نہیں کرتا تھا، وہ اس لیے کیونکہ سب لوگ راستے میں آنے والے اس جنگل سے ڈرتے تھے۔ دراصل اس بائی پاس کو خونی سڑک کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ اس سڑک پر جو بھی گاڑی رات کے وقت گئی وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکی تھی، بلکہ اس گاڑی کا اس بری طرح حادثہ ہوا تھا کہ اس میں سوار تمام مسافر کی جان چلی گئی تھی۔ علی کو ان تمام باتوں کا علم نہیں تھا۔ اس نے تو گوگل میپ کی اپلیکیشن کے ذریعے چھوٹا راستہ ڈھونڈا تھا اور اسے گوگل نے یہ راستہ بتایا تھا، لیکن علی کو اس سڑک پر اپنی گاڑی موڑنے کے تھوڑی دیر میں ہی احساس ہو گیا تھا کہ وہ شاید کوئی غلطی کر بیٹھا ہے، کیونکہ اس کو تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی اس سڑک پر اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ جنگل میں سے کوئی ہے جو ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایک انجانا سا خوف تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ علی کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ علی اپنی گاڑی کی رفتار بڑھاتا جا رہا تھا کہ اچانک علی کو نظر آیا کہ ایک گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک صاحب کھڑے ہاتھ سے علی کو مدد کے لیے اشارہ کر رہے ہیں۔ علی کو وہ دیکھ کر حیرت تو ہوئی کہ اتنی رات کو یہاں جنگل میں ایک گاڑی کیوں کھڑی ہے، لیکن پھر انسانیت کے ناطے کہ کہیں کوئی مشکل میں نہ ہو، علی نے بادل خواستہ گاڑی روک دی۔ گاڑی رکتے ساتھ ہی وہ صاحب تیزی سے علی کی گاڑی کے پاس آیا اور علی سے مدد کی درخواست کرنے لگا۔ وہ انسان شکل سے کافی پڑھا لکھا اور کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والا لگ رہا تھا۔ علی نے اس صاحب سے کہا کہ آپ اتنی رات کو یہاں کیسے اور کیا ہوا؟ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ بھائی، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور میرے ساتھ میری فیملی بھی ہے۔ آپ براہ کرم ہمیں اس جنگل سے نکلنے میں مدد کر دیں۔ اب پہلی بار علی نے اس کی گاڑی میں جھانکا تو اس میں غالباً ان کی صاحب کی بیگم موجود تھی۔ اب تک رافیہ بھی جاگ چکی تھی اور ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ بھی علی کی طرح کافی نیک اور رحم دل انسان تھی۔ اس نے علی کو کہا کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ اس جنگل بیابان میں بیچاروں کی مدد کون آئے گا؟ علی نے بھی سوچا کہ واقعی ایسی خوفناک جگہ پر گاڑی کا خراب ہونا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ علی نے اپنی گاڑی بھی سڑک کے کنارے کھڑی کی اور اتر کر ان بھائی صاحب، جن کا نام عمر تھا، گاڑی کو چیک کرنے لگا، مگر کافی دیر چیک کرنے کے بعد بھی جب فالٹ سمجھ نہیں آیا اور گاڑی کی کنڈیشن ایسی تھی کہ اسٹارٹ تک نہیں ہو سکتی، اس پر فیصلہ یہ ہوا کہ گاڑی کو لاک کر کے وہیں چھوڑ دیا جائے اور عمر اور اس کی بیگم نبیلہ کو یہ لوگ اپنی گاڑی میں لفٹ دیں گے۔ رافیہ اگلی سیٹ سے اتر کر پچھلی سیٹ پر عاشر کے پاس بیٹھ گئی
اور نبیلہ بھی رافعہ کے پاس پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ عمر علی کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ علی نے سفر کی دعا پڑھی اور گاڑی اسٹارٹ کر کے چل پڑا۔ ایک چیز جو علی اور رافعہ نے پہلے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ دونوں میاں بیوی سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ عمر نے بہت ہی عمدہ کوالٹی کا سفید سوٹ پہن رکھا تھا اور نبیلہ نے بھی نہایت نفیس سفید شلوار قمیض کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی بہت ہی کم گو تھے، ان سے کوئی بات کرو تو جواب دیتے تھے، نہیں تو بالکل خاموش بیٹھے صرف سڑک پر نظریں گاڑے بیٹھے تھے۔ یہ بات تھوڑی عجیب تو لگ رہی تھی علی اور رافعہ کو، لیکن انہوں نے اس پر زیادہ سوچا نہیں۔ لیکن ایک اور بات جو ان دونوں نے محسوس کی تھی کہ جب سے وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھے تھے، گاڑی میں ایک الگ ہی طرح کی خوشبو پھیل گئی تھی جو آج سے پہلے ان لوگوں نے نہیں سونگھی تھی۔ عاشر ابھی تک پرسکون نیند سو رہا تھا۔ سفر اسی طرح جاری تھا اور اب علی کو وہ خوف جو اس سے پہلے محسوس ہو رہا تھا کہ جنگل سے کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ اب محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کو یہ ضرور لگ رہا تھا کہ کوئی اس کی گاڑی میں ہی بیٹھا اس کو دیکھ رہا ہے، مگر کون؟ کیونکہ گاڑی میں تو ان پانچوں کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ ابھی ان لوگوں کو سفر دوبارہ شروع کیے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک موسم خراب ہو گیا۔ بہت شدید آندھی آ گئی تھی اور آسمان پر بہت تیز گرج چمک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ علی اور رافعہ اس اچانک آنے والے طوفان سے کافی گھبرا گئے تھے، لیکن عمر اور نبیلہ حیرت انگیز طور پر اب بھی بالکل خاموش بیٹھے تھے اور ان کے چہروں پر اب بھی گھبراہٹ کا بالکل بھی عکس نظر نہیں آ رہا تھا۔ علی حیران تھا کہ ایسے حالات میں بھی کوئی اتنا پرسکون کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ علی نے زچ ہو کر عمر سے سوال کر ڈالا، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ عمر نے خالی خالی آنکھوں سے علی کی جانب دیکھا اور بولا، ڈر کیسا؟ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ علی کو جواب سن کر جھرجھری سی آ گئی اور اس نے مزید کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ علی کو اس بات کی بھی پریشانی تھی کہ اس آندھی کی وجہ سے کوئی درخت ان کی گاڑی پر نہ گر جائے، کیونکہ تمام درخت آندھی کی وجہ سے جھوم رہے تھے۔ ایک تو خوفناک جنگل، اوپر سے اس طوفان نے اس کو اور بھی ہیبت ناک بنا ڈالا تھا۔ ابھی علی یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بڑا سا درخت گاڑی کے کچھ فاصلے پر آ گرا اور اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہوا کہ علی نے بروقت بریک لگا دی اور گاڑی بالکل درخت کے پاس جا کر رکی۔ اس اچانک ہونے والے واقعے سے گاڑی کو شدید جھٹکا لگا تھا اور عاشر بھی سوتے سے اٹھ گیا تھا اور رونے لگا تھا۔ رافعہ کی بھی چیخیں نکل گئی تھی، لیکن اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اب بھی عمر اور نبیلہ بالکل سپاٹ چہرہ بنائے بالکل خاموش بیٹھے تھے، ان کو تو جیسے فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ علی اور رافعہ کو اب معاملہ کچھ گڑبڑ لگنے لگا تھا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح اچانک طوفان کا آنا، درخت کا گر جانا اور عمر نبیلہ کا اس طرح پرسکون رہنا، آخر یہ سب کیا ہے؟ لیکن علی کو اب زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ یہاں سے آگے روانہ کیسے ہوں، کیونکہ راستے میں تو درخت گر چکا تھا اور آگے جانے کا راستہ بالکل بند ہو گیا تھا۔ علی نے سوچا کہ ایسا کرتا ہوں، واپس گاڑی موڑتا ہوں اور اس راستے کے بجائے دوسرا لمبا راستہ ہی چن لیتا ہوں، کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ سوچ کر علی نے گاڑی میں موجود تمام افراد سے اس بارے میں ذکر کیا اور علی کے فیصلے کی رافعہ نے تو بھرپور حمایت کی، لیکن عمر اور نبیلہ نے کھل کر حمایت تو نہیں کی، لیکن اس بات میں صرف سر کو جنبش دے کر ایک طریقے سے علی کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ علی نے ابھی ریورس گیئر لگایا ہی تھا اور ایکسیلیٹر پر پاؤں بھی نہیں رکھا تھا کہ اچانک ایک بڑا درخت ان کی گاڑی کے پچھلی طرف بھی آ کر گر گیا۔ اب حالات کافی زیادہ خراب ہو چکے تھے، کیونکہ اب یہ لوگ اس بھیانک علاقے میں بالکل پھنس چکے تھے۔
نہ تو آگے جا سکتے تھے اور نہ ہی پیچھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ان کی باتیں سن رہا ہو اور وہ نہ چاہتا ہو کہ یہ لوگ اس جگہ سے نکل پائے۔ اس اچانک آنے والی افتاد سے تو علی اور رافعہ سٹپٹا کر رہ گئے تھے۔ عاشر اللہ کے کرم سے چپ ہو کر دوبارہ سو گیا تھا، ورنہ اس بچے نے ڈر جانا تھا۔ اب کی بار پہلی مرتبہ عمر نے بات شروع کی اور کہنے لگا، اب ہم ان حالات میں یہاں تو نہیں رک سکتے، یہ علاقہ ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے ایسا موسم ہے، ہمیں یہاں سے نکلنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ علی نے پریشانی میں چلا کر جواب دیا، تو کیا کروں، کیسے کوشش کروں؟ درخت دیکھ رہے ہو دونوں اطراف، نہ ہم میں طاقت ہے کہ ان کو 1 انچ بھی ہلا سکیں، نہ ہی گاڑی میں کوئی ایسا بٹن ہے کہ ہیلی کاپٹر بن کر اڑا سکیں۔ کیا کروں، جنگل میں گھسا دوں گاڑی؟ علی نے تو چلا کر یہ جواب دیا تھا، لیکن عمر نے علی کو کہا، بالکل درست، ہمیں گاڑی جنگل کے اندر سے لے کر جانی ہوگی۔ میں یہاں پر پہلے بھی آ چکا ہوں اور یہاں جنگل کے اندر سے ایک کچا ٹریک جاتا ہے جو آگے سے واپس اسی سڑک پر آ ملتا ہے، اور ہم خوش قسمتی سے جس جگہ کھڑے ہیں وہ بالکل ٹریک کے سامنے ہے۔ اور یہ کہہ کر عمر نے علی کو راستہ دکھایا جو ان کے بائیں جانب موجود تھا۔ راستہ کچا تھا اور درختوں کے درمیان سانپ کی طرح بل کھاتا اندر کی طرف جا رہا تھا، لیکن اتنا چوڑا تھا کہ ایک گاڑی گزر سکتی تھی۔ علی نے تھوڑا سوچا، پھر رافعہ کی طرف دیکھا تاکہ اس کے پاس کوئی تجویز ہو تو اس پر بھی غور کر سکے، لیکن رافعہ بہت ڈری ہوئی تھی اور نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگ اس جنگل کے اندر جائیں، لیکن ان لوگ کے پاس اندر جانے کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ علی نے ایک مرتبہ پھر عمر کو دیکھ کر اس بات کی تصدیق کرنا چاہی کہ اس کو یقین ہے اس بات کا، اور عمر نے علی کو دوبارہ یقین دہانی کروائی کہ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ اب نبیلہ بھی بولی کہ اگر ہم نے ہمت نہیں کی تو کیا خبر یہاں کھڑے رہنے سے کیا ہو جائے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ بالآخر علی سفر کی دعا پڑھنے لگا اور اللہ کا نام لے کر گاڑی کا رخ اس خوفناک جنگل میں موڑ دیا۔ راستہ انتہائی دشوار گزار تھا، لیکن اب ایک اور کام ہوا کہ وہ طوفان جس طرح اچانک آیا تھا اسی طرح اچانک مدھم پڑ گیا۔ اب یہ دعاؤں کا اثر تھا یا کوئی چاہتا تھا کہ یہ لوگ جنگل کے اندر آئیں، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا؟ اس طرح کے بہت سے سوالات تھے جن کا جواب صرف آنے والے وقت کے پاس ہی تھا۔ ابھی جنگل کے پرخطر علاقے میں گاڑی چلاتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایسا لگا کہ کوئی کالے رنگ کا حیولہ تیزی سے ان کی گاڑی کے آگے سے گزر گیا ہو۔ علی نے جب یہ دیکھا تو فطری طور پر اس کے دل کی دھڑکن خوف کے مارے تیز ہو گئی، لیکن اس نے اپنا وہم سمجھ کر اس معاملے کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس سے چند میٹر کے فاصلے پر سڑک کے عین وسط میں کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جو کوئی بھی تھا گاڑی کی لائٹس میں صرف اتنا نظر آ رہا تھا کہ اس نے سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور شاید سر جھکا کر بیٹھا تھا، جس وجہ سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ علی نے جب اچانک یہ منظر دیکھا تو گاڑی کی بریک لگا دی اور مارے خوف اور تجسس کے سڑک پر غور کرنے لگا۔ پھر اس نے سوالیہ نظروں سے رافعہ کی طرف دیکھا، لیکن وہ اور نبیلہ سو چکے تھے۔ پھر عمر کی جانب دیکھا تو اس کی بھی آنکھیں بند تھیں اور شاید وہ بھی سو چکا تھا۔ علی نے تھوڑی دیر کچھ سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ گاڑی سے اتر کر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، مگر ابھی علی گاڑی سے اتر کر 2 قدم ہی بڑھا تھا کہ اچانک علی کے کندھے پر کسی نے زور سے ہاتھ رکھا۔ علی کا تو سانس ہی جیسے اٹک گیا۔ علی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عمر تھا اور علی کو گھور رہا تھا۔ علی نے عمر سے کہا، بھائی کیوں ڈراتے ہو؟ عمر نے جواب میں ایک سرد لہجے میں سوال کیا، کہاں جا رہے ہو؟ علی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سامنے دیکھو، وہاں کوئی بیٹھا ہے۔ لیکن جواب میں عمر نے جو کہا اس سے علی کو طیش آ گیا، کیونکہ عمر نے کہا تھا، پاگل تو نہیں ہو، یہاں کوئی بھی نہیں ہے؟ جس پر علی نے تھوڑا جذباتی انداز میں جواب دیا کہ او بھائی یہ دیکھو، اور جب علی یہ کہتے ہوئے مڑا تو علی کا دل اس کے منہ میں آ گیا، کیونکہ وہاں واقعی کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
میں نے تو خود دیکھا تھا کہ ٹریک کے بالکل بیچوں بیچ کوئی کالے رنگ کے کپڑوں میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ یہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ علی کے ذہن میں 100 سوال چل رہے تھے۔ عمر نے علی کو کہا کہ چلو گاڑی میں بیٹھو، یہ جگہ بالکل بھی محفوظ نہیں ہے، اور علی کو تقریباً کھینچتا ہوا لے جا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ پھر اس نے علی کی پریشانی دیکھتے ہوئے اس کو سمجھانے کے انداز میں کہا کہ دیکھو، ایسے حالات میں اکثر دماغ ایسا کھیل کھیل جاتا ہے، تم زیادہ مت سوچو اور گاڑی چلاؤ۔ بے شک طوفان تھم چکا ہے، لیکن ہم ابھی جنگل کے اندر موجود ہیں اور یہاں ہزار قسم کے خطرات ہیں۔ تمہارے ساتھ فیملی ہے، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو کس قسم کے رسک میں مت ڈالو۔ علی نے یہ سوچ کر سفر کی دعا پڑھی اور ایک مرتبہ پھر سفر کا آغاز کیا، لیکن اب علی اندر سے ہل چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو اس نے دیکھا تھا وہ کوئی نظروں کا دھوکہ نہیں تھا۔ علی اب جلد سے جلد اس علاقے سے باہر نکلنا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں ہر کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ علی کو اپنے سے زیادہ فکر رافعہ اور عاشر کی تھی۔ علی اپنی گاڑی کی رفتار بھی تیز نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ٹریک کافی دشوار گزار تھا۔ عمر اور نبیلہ بھی اب ٹریک کو کچھ زیادہ ہی غور سے دیکھ رہے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی ممکنہ خطرے کو بھانپ چکے ہیں اور کسی اندیکھی مخلوق کی تلاش کر رہے ہوں۔ اچانک گاڑی کو جھٹکا لگا اور گاڑی کا انجن بند ہو گیا۔ علی نے گاڑی سٹارٹ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ علی نے گاڑی سے اترنے کی کوشش کی تاکہ دیکھ سکے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے، لیکن عمر نے اسے سختی سے منع کیا نیچے اترنے سے۔ سارے راستے میں اب پہلی مرتبہ عمر اور نبیلہ دونوں کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی، اور پہلی مرتبہ علی اور رافعہ سے بھی زیادہ پریشانی کے آثار عمر اور نبیلہ کے چہرے پر تھے۔ عمر نے علی سے کہا، بونٹ کھولو، میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے، اور یہ کہہ کر نیچے اتر گیا۔ عمر بظاہر تو گاڑی دیکھنے اترا تھا، لیکن دراصل اس کا زیادہ دھیان آس پاس تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جانتا ہے کہ ان پر درختوں کے پیچھے سے کوئی نظر رکھے ہوئے ہے۔ عمر نے انجن چیک کیا تو گاڑی میں کوئی بھی خرابی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ علی کو مزید سیلف لگانے سے عمر نے منع کیا، کیونکہ اس طرح بیٹری بیٹھ سکتی تھی۔ عمر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور بتایا کہ گاڑی تو مزید سفر نہیں کر سکتی۔ ابھی یہ لوگ اس پریشانی میں مبتلا تھے کہ اچانک ان کو بہت قریب سے بھیڑیوں کے گررانے کی اور رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یہ سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور پھر بہت جلد ان کو کچھ فاصلے پر درختوں کے پیچھے سے کافی ساری آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آنے لگیں، جو ان کو ہی گھور رہی تھیں، اور آہستہ آہستہ ان آنکھوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حالات کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ یہ پانچوں خراب گاڑی میں اس بھیانک جنگل کے ٹھیک درمیان بھیڑیوں کے حصار میں پھنس چکے تھے، لیکن آگے جو ہونے والا تھا اس کا گمان بھی علی اور رافعہ کو نہیں تھا۔ بھیڑیوں کی تعداد ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ایک عجیب بات جو تھی وہ یہ کہ بھیڑیے تھے تو تعداد میں کافی زیادہ، اور ان کی گاڑی کے چاروں اطراف سے ان کو گھیرے میں لے رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اب تک کسی بھی بھیڑیے نے ٹریک پر قدم نہیں رکھا تھا، اور تمام بھیڑیے درختوں کے پیچھے سے ہی ان کو گھور رہے تھے اور گرا رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اندیکھا حصار ہے جس نے علی کی گاڑی کو اب تک محفوظ رکھا ہوا ہے، اور یہ بھیڑیے اسی وجہ سے ان کے پاس نہیں آ پا رہے ہیں۔ علی نے فکر مند ہوتے ہوئے ایک مرتبہ پھر گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ اسی دوران رافعہ خوف کے عالم میں چیخی، اور اس کی چیخ سن کر سب گاڑی سے باہر جب متوجہ ہوئے تو سامنے کا منظر کچھ ایسا تھا کہ کسی کی بھی روح تک کانپ جاتی۔ علی نے دیکھا کہ وہ بھیڑیے جو اب تک ٹریک پر قدم بھی نہیں رکھ رہے تھے، اب وہ ان کی گاڑی سے چند میٹر کے فاصلے پر گاڑی کو اپنے گھیرے میں لے چکے ہیں۔
اور ان لوگوں کو گھور رہے ہیں۔ اور خون خشک کرنے والی بات یہ تھی کہ ان بھیڑیوں کی جسامت گھوڑے جتنی بڑی تھی اور ان کے نوکیلے دانت ان کے منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، اور ان کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں، جیسے آنکھوں میں صرف خون ہی خون ہو، اور یہ سب ان کی گاڑی کو گھورتے ہوئے گرا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ڈراؤنی فلم کا منظر چل رہا ہو، لیکن بدقسمتی سے علی نہ تو کوئی ڈراؤنی فلم دیکھ رہا تھا اور نہ ہی کوئی خواب۔ جو بھی دیکھ رہا تھا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک بات تو کلیئر ہو چکی تھی کہ جو بھی ہے یہ بھیڑیے کوئی نارمل جانور نہیں تھے، بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھے جنہوں نے بھیڑیوں کی شکل لے رکھی تھی۔ ابھی یہ سب اس بات کو ہی ہضم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک بھیڑیے ان کی گاڑی کے سامنے سے سائڈ پر ہٹنے لگے، اور ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی کو آگے آنے کے لیے جگہ دے رہے ہوں۔ جنگل میں اچانک ہی بلا کا سناٹا چھا گیا تھا۔ بھیڑیوں کے گرانے کی آوازیں بھی مکمل طور پر بند ہو گئی تھیں، اور پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک ہیولا جو آہستہ آہستہ ان کی جانب بڑھ رہا تھا، وہ بھیڑیا تو نہیں تھا، کیونکہ انسانوں کی طرح دو ٹانگوں پر چلتا ہوا آ رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ ہیولا ان کے قریب آ رہا تھا، اس کا قد لمبا ہوتا جا رہا تھا اور جسامت بڑھتی جا رہی تھی، اور بالآخر وہ ہیولا ان کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تو وہی ہیولا تھا کالے رنگ کا جو علی نے پہلے بھی ٹریک کے درمیان بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس وقت تو یہ بہت زیادہ ہیبت ناک دکھائی دے رہا تھا۔ اس ہیولے کا قد اتنا لمبا تھا کہ اگر ہاتھی بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو تو وہ اس کے سامنے بھیڑ کی جسامت کا لگے۔ اس مخلوق کا جسم سیاہ کالے رنگ کے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، اور اس کا سر بھیڑیے کے سر سے مشابہت رکھتا تھا۔ اس کے نوکیلے دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا، اور آنکھیں ایسی سرخ جیسے آنکھوں میں آگ کے انگارے جل رہے ہوں۔ اس مخلوق کے آتے ساتھ ہی ہر طرف ایک ناقابل برداشت بدبو پھیل گئی تھی، اور وہ بدبو اتنی زیادہ تھی کہ ان لوگوں کا دماغ اس بدبو کی وجہ سے پھٹنے کو آیا تھا۔ وہ انسان نما بھیڑیا یا بھیڑیے نما انسان نیچے کی جانب جھکا، اور اس کے چہرے پر ایک نہایت ہی مکر اور شیطانیت سے بھرپور مسکراہٹ تھی، اور وہ ان لوگوں کو اسی شیطانیت سے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ رافعہ تو یہ دیکھ کر خوف کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی۔ علی کا دل سینے سے باہر آنے کو تیار تھا، جبکہ عمر اور نبیلہ کی آنکھوں اور چہرے پر پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات جھلک رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ شیطانی بلا اور یہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے ہوں۔ علی کو اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن ابھی تو بہت کچھ دیکھنا باقی تھا، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی تھا۔ یہ پانچوں اس گاڑی میں موجود تھے، اور ان کی گاڑی کے باہر بظاہر ان کی موت کھڑی ان کو گھور رہی تھی۔ آگے کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی کو معلوم تھا۔ اچانک اس بلا نے علی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم کیا سمجھتے تھے یہاں سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ اور پھر ایک مخصوص شیطانت سے بھرپور کہکا بلند کیا۔ پھر وہ بلا گویا ہوئی، تم چاہے کچھ کر لو، تمہیں ہم سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ جب وہ بلا بول رہی تھی تو اس کی آواز کافی عجیب تھی، جیسے بہت سے مرد اور عورت ایک ساتھ بول رہے ہوں۔ علی کافی ڈر گیا تھا۔ پھر بلا نے مزید کہا کہ تمہارا آخری وقت آ چکا ہے، اور میں پہلے تمہاری بیوی اور بچے کا خون پیوں گا، اس کے بعد تمہارا کلیجہ نکال کر چباؤں گا۔ یہ کہنے کی دیر تھی تو علی، جو اب تک سارے منظر سے شدید خوفزدہ تھا، دفتن اس کو جوش آیا اور بولا کہ تو جو کوئی بھی ہے، اگر تو نے میری بیوی بچے کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی تو یاد رکھنا میں ایک انسان ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ میں اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے تو کیا تجھ جیسی ہزاروں بلاؤں سے ٹکرا جاؤں گا۔ علی کی ساری بات سن کر کچھ دیر تو وہ بلا خاموش کھڑی رہی، پھر زور زور سے ہنسنے لگی، اور اسی کے ساتھ سارے بھیڑیوں نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ ان کا شور اتنا عجیب تھا کہ ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اس ہیولے نے علی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لگتا ہے تو سمجھ نہیں پایا، تیرے سامنے تیری موت کھڑی ہے،
تو جس جگہ کھڑا ہے نا، یہ میرا علاقہ ہے، یہ سڑک خونی سڑک کے نام سے مشہور ہے اور یہ جنگل خونی جنگل کہلاتا ہے۔ یہاں جو بھی آیا واپس زندہ نہیں لوٹا، اور تم لوگ بھی نہیں جا سکتے، اور کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ کس کی اتنی ہمت ہے، کس میں اتنی طاقت ہے کہ مجھ مہاکال سے ٹکرا سکے؟ ابھی علی کچھ بولتا کہ اب تک خاموشی سے سارا کچھ دیکھنے اور سننے والا عمر بولا، ہم ٹکرائیں گے تم سے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہی بھیجا تھا کہ ہم علی اور اس کی فیملی کی حفاظت تجھ جیسی بلاؤں سے کر سکیں۔ اس کے بعد عمر نے علی کی جانب دیکھا اور بولا، دیکھو چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم لوگوں نے گاڑی سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ میں اور نبیلہ ان بلاؤں کا راستہ روکتے ہیں، اور تم جانتے ہو تمہاری مدد کو ہم کیوں بھیجے گئے؟ وہ اس لیے کیونکہ تم ہمیشہ سفر کے شروع میں سفر کی دعا پڑھ کر سفر کا آغاز کرتے ہو، اور دوسرا اس لیے کیونکہ تمہارے ساتھ ایک ننھا پھول ہے، عاشر، اور اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ہمیں عاشر کی وجہ سے بھیجا ہے۔ ہم انسان نہیں ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، ہم مسلمان جنات ہیں، اور ہمیں شیطانی جنات نے گھیرے میں لے رکھا ہے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ برائی جتنی بھی طاقتور ہو، جیت اچھائی کی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر عمر اور نبیلہ گاڑی سے نیچے اتر گئے اور گاڑی کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب کیا ہونا تھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ عمر اور نبیلہ گاڑی سے نکل کر شیطانی جنات کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عمر اور نبیلہ کا قد بھی مہاکال جتنا لمبا ہو گیا، اور وہ دونوں بھی اپنی اصل شکل میں آ چکے تھے۔ لیکن ان دونوں کے چہرے بھیانک نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کے چہروں پر سے ایک نور جھلک رہا تھا۔ مہاکال جو اپنی طاقت کے غرور سے سرشار تھا، نہایت حقارت سے عمر اور نبیلہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو تم دونوں ہمارا مقابلہ کرو گے؟ تم لوگ بچاؤ گے ان آدم زادوں کو؟ عمر نے جواباً کہا، مہاکال ہم کیا اور ہماری اوقات کیا کہ ہم کسی کو بچائیں؟ حفاظت اور بچانے والی ذات تو صرف ایک ہے، وہی جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور ہم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر واپس جانا ہے۔ ہم تو اسی ذات پاک پروردگار کے بھیجے ہوئے جنات ہیں، جو تجھ جیسے شریر جنات کو سبق سکھانے آئے ہیں۔ مہاکال اب بھی وقت ہے، سیدھے راستے پر آ جا، توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کا اقرار کر لے، ورنہ ہم ان معصوموں کی حفاظت کے لیے تجھے واصل جہنم کر دیں گے۔ مہاکال عمر کی باتیں سن کر شیطانی قہقہ لگا کر بولا، اوہو، میں تو ڈر گیا۔ تم دونوں نے میری اور میری فوج کی طاقت دیکھی ہے؟ پل بھر میں تمہیں بھی مسل کر رکھ دوں گا، اور تمہارے پیچھے چھپے ان انسانوں کو بھی۔ اور یہ کہہ کر مہاکال نے باقاعدہ جنگ کا آغاز کر دیا۔ ہر طرف سے بھیڑیے نما بلاؤں نے عمر اور نبیلہ پر حملہ کر دیا، مگر یہ دونوں نعرہ تکبیر بلند کر کے مقابلہ کرنے لگے۔ رافعہ کو بھی ہوش آ چکا تھا، اور وہ بھی علی کے ساتھ یہ سارا مقابلہ دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ بھی وہ دیکھ رہے ہیں وہ سچ ہے، یا پھر کسی سینما گھر کی اسکرین پر چلتی ہوئی کوئی ہارر فلم دیکھ رہے ہیں۔ عمر اور نبیلہ تعداد کے اعتبار سے طاغوتی قوتوں کے سامنے نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن پھر بھی کبھی نعرہ تکبیر، کبھی نعرہ رسالت اور کبھی نعرہ حیدری لگاتے ہوئے جس طرف سے بھی ہلہ بولتے تھے، وہاں شیطانی جنات کی لاشیں بچھ جاتی تھیں۔ پورے جنگل میں اتنا زیادہ شور برپا تھا کہ کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عاشر کو میٹھی اور پرسکون نیند سلایا ہوا تھا، وگرنہ اگر یہ سب وہ معصوم دیکھ لیتا تو شاید کبھی دوبارہ سو نہ پاتا۔ لڑتے لڑتے عمر اور نبیلہ کافی زخمی ہو چکے تھے اور تھک بھی چکے تھے، اور پھر وہ گھڑی آئی جب نبیلہ کو شہادت نصیب ہوئی، اور اب صرف عمر تنہا رہ گیا تھا۔ علی کو ایک مرتبہ خیال آیا کہ وہ عمر کی مدد کے لیے نکلے، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ عمر نے اس کو سختی سے منع کیا تھا باہر نکلنے سے، اور پھر وہ ان جنات سے مقابلہ کرتا بھی تو کیسے؟ مہاکال کی بھیڑیوں والی فوج کا خاتمہ ہو چکا تھا اور مہاکال ہی بچا تھا۔
جو اب تک ایک طرف آرام سے کھڑا سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اب مہاکال اور عمر آمنے سامنے تھے۔ مہاکال تو بالکل تازہ دم تھا، جبکہ عمر زخموں اور تھکاوٹ کے مارے نڈھال ہو چکا تھا۔ عمر نے پلٹ کر علی کو کہا کہ اللہ کا نام لے کر گاڑی اسٹارٹ کرو اور اس جنگل سے نکلنے کی کرو۔ اس مہاکال کو میں روکتا ہوں۔ علی نے اللہ کا نام لیا اور بسم اللہ پڑھ کر سیلف لگایا تو گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ علی نے گاڑی بھگائی، لیکن بیک ویو مرر میں وہ مناظر بھی دیکھے جن میں مہاکال اور عمر آپس میں گتھم گتھا تھے۔ اور پھر اچانک عمر کی ایک چیخ سنائی دی اور عمر کو ایک جانب گرتے ہوئے دیکھا۔ عمر جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ علی اس جنگل سے تو نکل چکا تھا، لیکن اب بھی اس خونی سڑک پر موجود تھا۔ مہاکال نے خون خوار آواز میں علی کو پکارا اور بولا، اے آدم زاد، اب کیا کرے گا تو؟ تیرا رکشک تو مر گیا، اب تجھے، تیری بیوی، بچے کو مرنا ہوگا۔ اور یہ کہتے ساتھ ہی مہاکال پلک جھپکنے میں علی کی گاڑی کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ علی نے اس اچانک ہونے والے حملے سے بوکھلا کر بریک لگائی، لیکن گاڑی بے قابو ہو کر سڑک سے اتر گئی اور درخت سے ٹکرا کر رک گئی۔ جنگل مہاکال کے بھیانک کینکوں سے گونج اٹھا۔ وہ ایک ہی بات بول رہا تھا کہ اب تمہیں مہاکال سے کون بچائے گا؟ کس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مہاکال سے ٹکرائے؟ علی کے پاس اب دو ہی راستے بچے تھے، یا تو حالات کے آگے ہتھیار ڈال دیتا اور اپنے آپ اور اپنی فیملی کو اس شیطانی بلا کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترنے دے، یا پھر اللہ کا نام لے کر اس شیطانی طاقت سے ٹکرا جائے۔ اب کیا ہونے جا رہا تھا یہ تو آنے والے وقت کو ہی پتہ تھا۔ علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کو موت اپنے سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ بار بار وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے اپنی گاڑی اس خونی سڑک پر موڑی تھی۔ ابھی علی سوچ ہی رہا تھا کہ کیسے اس مصیبت سے جان چھڑائے کہ مہاکال ان کی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ مہاکال ہنستا جا رہا تھا اور ان کی جانب بڑھ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بول رہا تھا کہ اب کون بچائے گا تمہیں مجھ سے؟ علی کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ رافیہ بھی مسلسل رو رہی تھی، اور روتے ہوئے اس نے علی سے کہا کہ میرے خیال میں ہماری آخری وقت آ گیا ہے۔ مجھ سے جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ علی خود تو بے شک گھبراہٹ کا شکار تھا، لیکن اس نے رافیہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح نا امیدی کی باتیں مت کرو، کچھ نہیں ہونے والا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، وہی ہمیں اس مصیبت سے نکالنے میں کوئی مدد کرے گی اور کوئی راستہ دکھائے گا انشاءاللہ۔ رافیہ بولی کہ ہمیں نکل کر بھاگنا چاہیے۔ علی نے جواب دیا کہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایک تو ہماری رفتار مہاکال کے سامنے کچھ بھی نہیں، دوسرا ہم اس کے علاقے میں ہیں اور یہاں اس کی طاقت ہم سے کہیں زیادہ ہے، ہم بہت جلد پکڑے جائیں گے۔ رافیہ جو پہلے ہی ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی تھی، روتے ہوئے کہا، تو ہم اس طرح موت کا انتظار کرتے رہیں؟ کوئی نہیں آئے گا ہمیں بچانے، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں۔ بظاہر تو رافیہ پریشانی کے عالم میں یہ بات کر رہی تھی، لیکن کہاوت مشہور ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ انسان کو کسی بھی مصیبت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید لگائے رکھنا چاہیے۔ یہ باتیں مہاکال بھی سن رہا تھا، اور وہ اب ان لوگوں کے بہت قریب آ چکا تھا۔ اچانک علی کو یاد آیا کہ عمر نے ان کو سختی سے منع کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر گاڑی سے باہر قدم نہیں نکالنا۔ علی نے بے ساختہ رافیہ سے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے۔ یاد ہے تمہیں عمر نے کیا کہا تھا؟ یہی کہ ہمیں گاڑی سے باہر قدم نہیں نکالنا، یعنی ہم اس گاڑی میں جب تک ہیں محفوظ ہیں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مہاکال ان کی تمام باتیں سن چکا تھا، اور اس کے شیطانی دماغ میں ایک شیطانی پلان بن چکا تھا۔ اس نے بولنا شروع کیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، تم لوگوں کو میں گاڑی کے اندر بھی مار سکتا ہوں اور باہر بھی، گاڑی میں رہنے سے بچ نہیں جاؤ گے تم۔ وہ اصل میں ان لوگوں کی قوت ارادی سے کھیل رہا تھا۔ وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ رافیہ گھبراہٹ اور مایوسی کی وجہ سے اس کا آسان شکار تھی، وہ اس کے دماغ پر قابو آسانی سے پا سکتا تھا۔ اس لیے اس نے رافیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، تم میری بات غور سے سنو، تم سمجھدار ہو، دیکھو میں تمہارے بیٹے اور شوہر کو چھوڑ دوں گا، تم اگر اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تو۔ علی رافیہ کو بار بار چیخ چیخ کر کہتا رہا
کہ نہیں اس کی بات مت سنو، وہ ایک دھوکہ دے رہا ہے، تمہارے دماغ پر قابو پانے کی کر رہا ہے۔ لیکن رافعہ نے اپنی زندگی اپنے بیٹے اور شوہر پر قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مہاکال رافعہ کے دماغ پر قابو تقریباً حاصل کر چکا تھا اور اس نے رافعہ کو گاڑی سے باہر نکل کر اپنے پاس بلایا۔ اصل میں حقیقت یہی تھی کہ وہ بلا ان کا گاڑی میں کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی تھی، کیونکہ گاڑی کے دروازے بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے تھے، اور جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے جائیں اس کے اندر کوئی شیطانی طاقت داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مہاکال نے رافعہ کو باہر بلایا اور علی کے روکنے کے باوجود رافعہ کسی روبوٹ کی طرح گاڑی سے اتر گئی۔ رافعہ مہاکال کے مکمل کنٹرول میں جا چکی تھی۔ علی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اس کی جیون ساتھی موت کے منہ میں جا رہی تھی، اور پھر وہ ہوا کہ جس کی توقع علی کو بالکل بھی نہیں تھی۔ مہاکال نے کوئی منتر پڑھا اور رافعہ کو حکم دیا کہ عاشر کو ساتھ لے آؤ، اور وہ نہایت تابعداری کے ساتھ عاشر کو اٹھا کر مہاکال کی جانب چل پڑی۔ علی نے عاشر کو لے جانے سے بہت روکا، لیکن رافعہ کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھی ہوئی تھیں اور وہ بہت زیادہ طاقتور تھی۔ اس نے علی کو دھکا دیا اور علی کا سر اسٹیئرنگ سے جا ٹکرایا۔ مہاکال نے بہت چالاکی سے کھیل کھیلا۔ یہ دونوں علی کی کمزوری تھے اور علی ان کو بچانے کے لیے ہر حال میں باہر آتا۔ مہاکال کی جیت سامنے تھی، لیکن علی نے ابھی تک ہمت نہیں ہاری تھی۔ علی نے جب دیکھا کہ اب اس کی فیملی ہی مہاکال کے شکنجے میں آ گئی تو اس نے اللہ کا نام لیا اور خود بھی گاڑی سے باہر نکل گیا۔ علی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج چاہے اس کی اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن وہ اس مہاکال کو ہرگز اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ علی نے پوری قوت سے رافعہ کو پکارا، مگر رافعہ تو بس عاشر کو گود میں اٹھائے مہاکال کی جانب بڑھ رہی تھی۔ علی کی آواز سے رافعہ کو تو فرق نہیں پڑا، لیکن مہاکال کی توجہ علی کی جانب ہو گئی۔ اس نے ایک بلند کہکا لگایا اور علی سے بولا کہ چلو اب تو تم سب کا خون آج میں ہی پیوں گا۔ میں نے بولا تھا نا کہ تم لوگوں کو مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا، اور کسی کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ مہاکال کے مقابلے میں تم لوگوں کی مدد کرے۔ تم نے خود دیکھا کہ عمر اور نبیلہ کا کیا حال کیا میں نے، جنہوں نے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ علی نے مہاکال کی بات سنی اور جواباً کہا، دیکھ مہاکال، اپنی طاقت کا اتنا غرور مت کر۔ تیرے حق میں بہتر ہے کہ تو توبہ کر لے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو چکھنے کے لیے تیار رہ۔ اور ایک اور بات یہ جو تو بار بار کہہ رہا ہے نا کہ ہمیں تجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، تو مہاکال اب سن تو کیا اور تیری اوقات ہی کیا ہے۔ تو ایک شیطانی جن ہے اور میرے ساتھ میرا اللہ ہے، اور ہماری حفاظت اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ اگر اس نے آج ہماری زندگی لکھی ہے نا، تو تجھ جیسے ہزاریں مہاکال بھی ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں تو بھی ہمارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے۔ اور اگر تجھ میں ہمت ہے تو پہلے مجھ سے مقابلہ کر، اور جب تک میں زندہ ہوں میری بیوی بچے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ چھوڑ دے میری بیوی کو۔ مہاکال نے یہ سب سنا اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ کہتا ہے، اچھی تقریر کر لیتے ہو، مزہ آئے گا تجھے مارنے کا۔ لے چھوڑ دیا تیری فیملی کو۔ اور اسی کے ساتھ رافعہ اپنے حواس میں واپس آ گئی اور اپنے سامنے مہاکال کو دیکھتے ساتھ ہی چیخنے لگی۔ اس سب شور سے عاشر کی آنکھ بھی کھل گئی، لیکن وہ آنکھیں بند کیے ہی رافعہ کو پکارنے لگا تاکہ وہ دوبارہ اس کو سلا دے۔ علی نے رافعہ کو پکارا اور کہا، جلدی سے عاشر کو لے کر گاڑی میں بیٹھو اور بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کر لو، اور کچھ ہو جائے باہر مت نکلنا۔ رافعہ نے علی سے کہا کہ میں آپ کو ایسے موت کے منہ میں کیسے چھوڑ کر جاؤں۔ علی نے کہا، دیکھو رافعہ، اللہ پر کامل یقین رکھو، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور پھر رافعہ دوڑتی ہوئی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مہاکال جو اب تک یہ سب دیکھ رہا تھا بولا، ہاں تو مرنے کے لیے تیار ہے۔ علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مہاکال کی جانب دوڑنا شروع کیا۔ علی جانتا تھا کہ اس کا اور مہاکال کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اس نے اللہ پر کامل یقین رکھ کر اس شیطان سے مقابلے کے لیے دوڑنا شروع کیا تھا۔ علی ابھی مہاکال کے قریب پہنچا تھا کہ مہاکال نے علی کو اشارے سے دھکا دیا، اور علی کو ایسا لگا کہ 10 سے 12 پہلوان دوڑتے ہوئے اس سے ٹکرا گئے ہوں۔ علی کے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹا اور تقریباً اڑتے ہوئے 4 قدم پیچھے جا کر گرا۔ علی کو بہت شدید چوٹ لگی تھی۔ مہاکال کے شیطانی کہکوں سے پورا علاقہ گونج رہا تھا۔ علی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن علی نے چاروں کل کی تلاوت شروع کی۔
اور اس کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کی اور آخر میں نعت علی کی تلاوت کر کے اپنے اوپر دم کیا اور پھر اللہ کا نام لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مہاکال دیکھ کر حیران رہ گیا۔ علی نے مہاکال کو دیکھتے ہوئے کہا، مہاکال میں انسان ہوں، مجھے میرے اللہ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، دیکھنا چاہتا ہے نا کہ میری کیا طاقت ہے، آ کر حملہ مجھ پر۔ بے شک مارنے والے سے زیادہ طاقتور بچانے والا ہوتا ہے۔ علی کو جس شدت کی چوٹ لگی تھی اس کے باوجود اس کا کھڑا ہو جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ علی نے جو کلام اللہ پڑھا تھا اس کی وجہ سے معجزاتی طور پر علی اپنے اندر ایک طاقت، ایک ہمت محسوس کر رہا تھا۔ علی کو اتنی ہمت سے کھڑا دیکھ کر مہاکال حیران ہونے کے ساتھ ساتھ غصے سے پاگل سا ہو گیا اور اس نے علی کو آگے بڑھ کر پاؤں سے مسلنا چاہا، لیکن اب علی تیار تھا۔ علی نے جلدی سے سورہ ناس کی تلاوت کی اور مہاکال پر پھونک مار دی۔ پھونک مارنے کی دیر تھی کہ مہاکال کی وہ ٹانگ جو اس نے علی کو کچلنے کے لیے اٹھائی تھی اچانک آگ نے لپیٹ لیا اور وہ شدید تکلیف سے چلاتا ہوا پچھلی جانب گرا۔ اس نے اسی سڑک پر لوٹنا شروع کیا اور اس کی آگ تو بجھ گئی، لیکن وہ پہلی مرتبہ خوف زدہ ہوا تھا اور علی کو ڈرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، تو کون ہے؟ علی نے جب یہ سب دیکھا تو اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا اور مہاکال سے کہا، میں ایک عام انسان ہوں اور تیرے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب میرے اللہ کا کرم ہے۔ اسی کے ساتھ رافعہ کو یاد آیا کہ گاڑی میں تلاوت قرآن پاک کی سی ڈی رکھی ہوئی ہے۔ رافعہ نے گاڑی کے اسپیکرز کو فل والیوم پر کر کے سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دی۔ تلاوت لگنے کی دیر تھی، مہاکال دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑ کر چلانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی علی نے چاروں کل اور آیت الکرسی کی تلاوت کر کے مہاکال پر پھونکنا شروع کیا اور پھر اچانک آسمان کی جانب سے بہت تیز روشنی اتری جس کی وجہ سے پورا علاقہ روشن سا ہو گیا اور اس روشنی نے مہاکال کے چاروں طرف ایک پردہ کھڑا کر دیا اور مہاکال کی بھیانک چیخیں سنائی دینے لگیں۔ اس کے ساتھ اچانک ایک روشنی علی کے آر پار سے گزرتی ہوئی علی کی گاڑی پر پڑی اور عاشر کو جیسے چھوتے ہوئے واپس آئی اور تھوڑی دیر میں وہ ساری روشنی بھی چلی گئی اور مہاکال جہاں پڑا تھا وہاں اب صرف راکھ کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ مہاکال اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا اور دراصل وہ روشنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جنہوں نے علی اور اس کی فیملی کی حفاظت کی تھی۔ اور رافعہ بتاتی ہے، جب اس روشنی نے عاشر کو چھوا تھا تو عاشر نے سوتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ علی واپس اپنی گاڑی تک آیا تو اس کے جسم میں درد تو تھا، لیکن چوٹیں جو اس کو لگی تھی وہ معجزاتی طور پر ٹھیک ہو چکی تھیں۔ علی نے رافعہ اور عاشر کو خوشی سے گلے لگایا۔ دونوں میاں بیوی اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور پھر گاڑی اسٹارٹ کی تو گاڑی میں پہلے سیلف میں اسٹارٹ ہو گئی۔ علی نے سفر کی دعا پڑھی اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہ خونی سڑک اب خونی نہیں رہی تھی، اب وہاں کوئی مہاکال موجود نہیں تھا اور سب نارمل ہو چکا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے کیسے بھی حالات ہوں، کبھی مایوس نہیں ہونا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ایسے ذرائع سے مدد کرتا ہے کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔